ابھی تو پارلیمنٹ نے پاس کر لیا. تو صحیح ہے جی کہ یہ جو ابھی انہوں نے میں سمجھتا ہوں 20ویں ترمیم بھی پیش کی ہے وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن بہت اچھا ہوتا کہ اگر یہ دونوں پارٹیاں پارلیمنٹ کے باہر کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کے ساتھ مل کر ایک کنسنسس آپ ڈیولپ کرتے اور اس کے بعد اس ترمیم کو حتمی طور پہ آپ پاس کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی تک اف اینڈ بٹس اور خدشات موجود ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا شروع سے سب سے بنیادی موقف، سب سے پہلے یہ پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ جو ہے آزاد الیکشن کمیشن ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے بالکل ایک غیر جانبدار نگران حکومتوں کا قیام بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے جو بوگس ووٹرز لسٹیں ہیں مجھے یہ حیرت ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. دیکھیے بات سنیں، 45% جس پارلیمنٹ جعلی ووٹوں سے جو بنی ہو اور اس میں سے اس کی جو کاسٹنگ ریشو ہے وہاں پہ 41% ووٹ پڑے ہیں، یہ افیشل جو ریکارڈ ہے الیکشن کمیشن کا. 45% جعلی ووٹ ہیں، 3,70,00,000 جعلی ووٹ ہیں اور 41% ووٹوں سے یہ حکومت بنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ اگر بیٹھ کر انہوں نے یہ سارا کچھ کر لیا تو سب اچھا نہیں ہے. یہ سٹیٹس کو کی پارٹیاں دونوں، انہوں نے آپس میں اگر مکمکا کر لیا. ہم بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، پی ٹی آئی اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے اس ملک کی، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، اسی طرح جماعت اسلامی کو اعتماد میں نہیں لیا، دیگر پارٹیوں کو اعتماد میں نہیں لیا. یہ اگر آپس میں بیٹھ کے یہ مکمکا کر لیتے ہیں کہ پنجاب میں ہمیں اپنی کیئر ٹیکر بنانے دو، سندھ میں تم بنا لو، مرکز میں فلاں کر لو، تو ہم تو اس کو نہیں مانیں گے. بہت ٹائم ہے. میں اوکے آپ کا شیخ رویل صاحب ذرا آپ اپنا موقف دے دیں تاکہ پھر میں میرین سے بات کو. یہ 20ویں ترمیم کے اوپر سب کو ایشو جو آؤٹ سائڈر پارٹیز ہیں ان کو تھوڑا سا ہے ایشو. اس میں ذرا غور کیجئے گا کہ ساری جماعتیں جو ہاؤس کے اندر تھیں، جو ہاؤس کے باہر تھیں، ان سب کا ایک موقف تھا کہ جی ہم صدر زرداری کے امبریلا کے نیچے الیکشن نہیں لڑیں گے. اب 20ویں ترمیم کو آپ دیکھیں، آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک آئین کا حصہ بن گئی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ نقطے کو ایک ایک کر کے ایک شق وائز آپ دیکھ لیجئے. ساری جماعتوں کا یہ اعلان تھا کہ جی ایک شفاف الیکشن کمیشن ہونا چاہیے. اب اس آئینی ترمیم میں اس کی ایک گارنٹی دے دی گئی کہ 5 سال کے لیے الیکشن کمیشن ہوگا اور اسی طریقے پہ ہوگا جو سپریم کورٹ نے وضع کیا. بڑی عام سادہ سی بات ہے. اور اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن 5 سال کے لیے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ دوسری طرف آ جائیے کہ باقی لوگ جو نگران حکومت کہہ رہے ہیں، 20ویں میں سب کی اطلاع کے لیے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے نہیں پڑھا اور جن کو یہ سمجھ نہیں آئی، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ شاید میرین بھی اس بات کا جواب دے گی. اس نگران حکومت کے متعلق جو ہے وہ بڑا صاف شفاف یہ کہہ دیا گیا کہ 20ویں ترمیم کے بعد صدر محترم کا یہ پروگریٹو جو تھا وہ ختم ہو کے آ گیا آپ کے پاس. اس پہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں کی مشاورت سے اپوزیشن کے پاس آ گیا، وہ مشاورت کیا. اور اگر لیڈر آف اپوزیشن کی آپ تقریر کو ملاحظہ کر لیجئے تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ میں شیخ صاحب ان کو یہی تو خدشہ ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مکمکا کر لیا ہے. سن لیں یاسمین، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تک دیکھیں نا اس ملک کے اندر کیا تماشا ہو رہا ہے. یہ سارے تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور پچھلے 4 سال سے یہ سارے جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں ان کو اپنا اپنا حصہ ملا ہوا ہے. نون لیگ پنجاب پہ حکومت کر رہی ہے اور یہ محمود رشید صاحب آپ لوگوں نے کیوں بائیکاٹ کے الیکشن کیے تھے؟ ان کو بات کرنے دیں. بائیکاٹ کی بات ہے، یہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا، بعد میں یہ بیک آؤٹ کر کے یہ امریکن سے پریشر کر انہوں نے بائیکاٹ کو. یہ شیخ رویل اسکر کی پارٹی تاریخ گواہ ہے. یہ بتائیں مجھے انہوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ نہیں کیا، پوری قوم کے سامنے 3 دفعہ انہوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا. فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ہم سے خوفزدہ ہیں، یہ پی ٹی آئی سے سکیڈ ہے، خوفزدہ ہیں، یہ آپس میں مل جائیں گے سارے. یہ سب یہ سٹیٹس کی جماعتیں ہیں، ہم یہ مکمکا نہیں ہونے دیں گے، قوم اس کی اجازت نہیں دے گی کہ یہ مکمکا. 5 پارٹیز اس میں
मौजूद है। मेरीन साहिबा, ये बताइएगा कि ये जो बात कह रहे हैं आप इससे एग्री करती हैं दो कि पूरे पार्लियामेंट ने इंडोर्स किया है इसको वोट किया है इस तरमीम के लिए, और इस पे सारे सबसे ज्यादा ऑपोजिशन जिससे मिलनी थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी थी, जिनकी तमाम बातें मान ली गई हैं। तो आप कैसे देखती हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात को? देखिए, जहाँ तक ये पीटीआई के जो मेंबर बैठे हैं ये जज्बाती हो रहे हैं, मैं समझती हूँ जज्बाती नहीं होना चाहिए। कौम ने इनको मैंडेट नहीं दिया, जिन पार्टीज़ को मैंडेट दिया है कौम ने वो पार्टीज़ पार्लियामेंट में मौजूद हैं और उन्होंने बैठ के कंसेंसस किया है। जहाँ पे ज़रूरत पेश आएगी इनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। अभी इस तरह लड़ने से और ऊंचा बोलने से फ़ायदा नहीं है। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, मैं समझती हूँ कि उन्होंने अपने तमाम पावर पार्लियामेंट को दिए और ये भी दे दिया इसलिए कि हम फ्री और फेयर इलेक्शन चाहते हैं। जैस्मीन, जब आपने देखा कि ये कंप्यूटराइज्ड वोटर लिस्ट की बात की गई, नादरा को अपना कितना अपग्रेड किया गया है, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का विजन था। देखिए, मैं कोई अगर जहां हम कमज़ोर होंगे, गलत होंगे, मैं मानूंगी। जहां गलत नहीं है, जहां हम ठीक हो करने की बात करते हैं। 20वीं तरमीम एक ऐसी तरमीम है जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं। इसके बाद पार्लियामेंट से ये पावर्स कमेटीज़ को जाएंगे और बड़े शफाफ तरीके से एक केयर टेकर सेटअप आएगा। चौधरी जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं चौधरी साहब, उन्होंने भी इस पे एक बेहतरीन मौक़िफ़ दिया है। देखिए, बात यह है कि सियासतदान, जितने भी सियासतदान हैं, नवाज शरीफ साहब के हों, पीटीआई के हों या जेयूआई के, कोई भी, इनको समझ बूझ से आगे चलना चाहिए। मैं समझती हूँ जनाब नवाज शरीफ साहब को भी मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में एक अच्छा फ़ैसला लिया है और मेचोरिटी का सबूत दिया है। मगर यहाँ जो पीटीआई के हमारे जज्बाती मेंबर बैठे हैं कि ये मुकमुका, ये कैसा लफ्ज़ है मुकमुका? कौन सा मुकमुका की बात करते हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब? मैं देखिए, अगर आप इंटरफेयर ना करें तो बेहतर होगा। मैंने नहीं इंटरफेयर किया। एक सेकंड, देखिए, आई थिंक उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, समझती हूँ मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू समझती हूँ। इस वक्त कौम ने इन पे एतमाद नहीं किया। इस वक्त इन्होंने खुद अपने आप को पार्लियामेंट से बाहर रखा। अब पार्लियामेंट में जितने भी मेंबरान बैठे हैं, गो व नवाज शरीफ साहब के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, जेयूआई के, एएनपी के, एक फैसला किया गया और वो सही सिमत का फैसला किया गया। इसमें कोई सब चीजें मेरे घर नहीं जा रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं जा रही। ये मुझे आप एक मिनट मौका देना। जी अर्ज करते हैं, एक सेकंड, जी फरमाइए। मुकमुका कर लिया है तो मैं समझती हूँ ये अपनी आप मुझे मौका दीजिए, मैं बताता हूँ मुकमुका का क्या मतलब है। एक सेकंड मेरीन, एक सेकंड रुक जाए प्लीज। जो मौक़िफ़ सुनने पे उनका क्या, बात कंप्लीट कर लूं? नहीं कर लिया आपने, एक सेकंड रुकिए ना। आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया ना। देखिए, जी क्या कह रहे हैं? बहुत देर से खामोश हूँ। जैस्मिन, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मगर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, उन्होंने बात कर ली है, ये सुन लेते हैं ना कि उनका क्या पॉइंट है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ, मैंने जैसे पहले इस बात को डिनाई करें आप कि इस 45% जाली वोट और 41% वोट पड़े हैं, उन वोटों के ऊपर ये असेंबली बनी है। ये असेंबली अगर पार्लियामेंट के बाहर बहुत बड़ी जमातों को एतमाद में नहीं लेती, और पिछले 4 साल में जो इमरान खान कह रहे हैं कि ये फ्रेंडली अपोजिशन करके इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, ये मुल्क डूबता रहा, या बिजली का क्या हाल है, गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसी बात पे कर रहा हूँ ना कि हम स्टेक होल्डर हैं। पार्लियामेंट से बाहर की जो बड़ी जमातें हैं उनको एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? अगर शेख रोहेल साहब, अगर आप थोड़ा सा बता दें। बहुत अच्छा किया गया जो भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, अगर कोई पार्लियामेंट का हिस्सा ना हो, असल पे अगर पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, इनको अपने किए पर पछतावा है, तो फिर किस तरह उनको एतमाद मिले? नहीं, लेकिन सर बहुत सारी शेख रोहेल असगर साहब, बहुत सारी पार्टीज जो पार्लियामेंट में नहीं है उनको आपको पॉइंट ऑन बोर्ड तो लेना पड़ेगा। यास्मीन देखें, मेरी सुन तो लेना, आप बात सुने। मेरी आदत नहीं है कि मैं ऐसे खामखा शोर मचाऊं। जैस्मीन, आपने बहुत देर इनको टाइम दिया है, पीटीआई के हमारे जो भाई हैं, ये बात अच्छी नहीं है कि देखें, सबसे अहम जो इसमें बात है, जो इसमें सबसे अहम बात है, जो है आपकी निगरान हुकूमत जी। अब निगरान हुकूमत का जो मैंने आपको अर्ज किया था कि मैंडेट था पहले आपके प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट का उसमें से कैरेक्टर खत्म हो गया। अब अगर 3 दिन में अपोजिशन लीडर की जो तकरीर थी, उन्होंने ये बरमला ये बात की थी
کہ جو سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور جو سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے باہر ہیں ہم ان سے مشاورت کریں گے. مشاورت کرنے کے بعد 3 دن کے اندر، اچھا میں نہیں، اس میں بہت اہمیت کا حامل ایک چیز ہے، 3 دن کے اندر وہ فیصلہ کریں گے. اگر وہ فیصلہ نہیں کر پاتے تو ایک کمیٹی بنے گی 7 ممبرز کی جس کے پاس یہ معاملہ جائے گا. اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے تو اس کا فیصلہ سب کو آن بورڈ لیا جائے گا نا سر. بات یہ ہے کہ سب کمیشن کرے گا. جی ہاں، سب کو آن بورڈ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، آن بورڈ لیا جائے گا. اس کا فائدہ کی بات کی جا رہی ہے، اس کا فائدہ نہ تو پیپلز پارٹی کو ہوگا نہ مسلم لیگ کو ہوگا، اس کا فائدہ پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ہوگا. اور یہ سمجھنے دل سے دیکھنے والی بات ہے. جیسمین جی، یہ جو روہیل اصغر صاحب کہہ رہے ہیں، جی جی ہمارے بھائی روہیل اصغر صاحب جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. دیکھیے قوم نے مینڈیٹ دیا پولیٹیکل پارٹیز کو، وہ اسمبلی میں بیٹھی ہیں، رولز ہیں ریگولیشنز ہیں، اس کے مطابق ہم نے 20ویں ترمیم کو پاس کیا. اور یہ بھی بڑے ہیوی ہارٹ سے جو پی ٹی آئی کے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، 3 ترمیمیں پاس کی، ٹھیک تو ہو گئی ہے. ذرا خاموش رہیں آپ، میں پھر بات کر لیجیے گا. سینیٹر غلام علی صاحب یہ انہوں نے کہا، اچھا جو بھی ہیں غلام علی ہمارے بھائی ہیں، مگر میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے ایک سمت کی طرف میں ہمیشہ کہتی رہی ہوں ہم نے سمت کو ٹھیک لے لیا ہے. اور دیکھیے ہم کوئی اپنا گھر بھرنے نہیں جا رہے. آج جتنا پریزیڈنٹس آئے ہیں، 2 ممالک کے پریزیڈنٹ آئے ہیں، آج پھر بھی یہی رونا رو رہے ہیں کرپشن ہو گئی کرپشن. بھائی لے جاؤ سپریم کورٹ میں، جہاں پرائم منسٹر کھڑا ہوا ہے 2/3 میجورٹی والا پرائم منسٹر، آج اس کو کہتے ہیں یو پریڈ گلڈے. اور یہ کر رہے ہیں، یہ جو پی ٹی آئی والے یہ کر رہے ہیں، باہر بیٹھ کے یہی تو ڈھول بجا رہے ہیں. ایک ان کا دیکھیے، میں ویلکم کرتی ہوں پی ٹی آئی کو، ایک اچھی پولیٹیکل جماعت ہے، مگر ایک دوسرے پہ الزامات لگانا یہ مناسب نہیں ہے. ایک دوسرے کو سپیس دیں، چلیں جہاں ہم غلط ہیں آپ غلط ہیں ہم کہیں گے، ہم غلط ہیں آپ کہیں. مگر آج بات کریں کہ کتنی بڑی پیش رفت ہوئی ہے. 20ویں ترمیم کی بات ہوئی ہے، آج گیس پائپ لائن کی بات ہوئی ہے. یہ تو کس نے کی ہے؟ موجودہ حکومت نے کی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، کسی بات میں موجودہ حکومت نے جو بیڑا غرق کیا ہے 4 سال میں اس ملک کے عوام کا، وہ بھی دیکھیں. جو کرپشن سے اس ملک کو کھوکھلا کر دیا موجودہ حکومت، وہ بھی دیکھے. دیکھیے یہ پروپیگنڈا ہے کرپشن کا، جو کہہ رہی ہے یہ صرف باتیں کرتے ہیں. 8,500 ارب ڈالر کی کرپشن ہوئی ہے. یہ میری بہن بات کرتی ہیں، یہ شیخ روہیل اصغر صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بہن بھائی بنے ہوئے ہیں. پھر 4 سال میں انہوں نے آپس میں متفقہ کر کے فرینڈلی اپوزیشن کے ذریعے اس ملک کو لوٹا ہے. اور یہ سٹیٹس کو کی پارٹیاں ہیں، جب تک یہ ہمیں ان بورڈ نہیں دیتی اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں یہ 20ویں ترمیم یہ سب فراڈ اور دھوکہ ہے. یہ مورا کچھ نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے گھبرا گئے ہیں. ذرا دیکھیں میں مہرین ایک سیکنڈ ذرا آپ مجھے دے دیجیے گا. آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ مہرین کا میں بھائی ہوں، میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں، مانتا ہوں، واقعی میں ان کا بھائی ہوں. جی یہ کوئی نئی بات ہے، آپ تو بھائی بھائی ہیں. پیپلز پارٹی نے 4 سال تک پنجاب میں حکومت کی ہے، مینڈیٹ آپ نے لیا پیپلز پارٹی کے خلاف، مینڈیٹ آپ کو ملا کاف کے خلاف، لیکن آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جبھی ڈال کے یہاں پہ آپ نے 3.5 سال پنجاب کے اندر حکومت کی ہے. آپ کو بہن بھائی ہیں، آئندہ الیکشن میں پھر مینڈیٹ دیا. ایک طرف آپ اس نے بیڑا غرق کیا اس ملک کا. دیکھیں قوم دیکھ رہی ہے اور قوم کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایجنڈا نہیں ہے. نہیں ان کے پاس نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس اگر نہیں کوئی سوال، بس ماں سوا الزامات کا. چاہے کہ اس طرح ٹاک شو میں قوم کو اپنا منشور پیش کرے، قوم کو اپنا وہ کہتے ہیں جب بھی ہم منشور پیش کرتے ہیں کوئی لوٹ لیتا ہے. نہیں کوئی ان کا منشور ابھی تک بنا نہیں ہے کس نے لوٹا. سر بہت بہت شکریہ. وائنڈ اپ کرنا ہوگا. سینیٹر غلام علی صاحب، مہرین انور راجہ، شیخ روہیل اصغر اور محمود الرشید صاحب. ناظرین مجھے لکھتے رہیے فیس بک پہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.